اسلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اچانک 2 روزہ دورے پہ ترکیہ پہنچ گئے، جبکہ پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف اچانک قطر پہنچ گئے اور وہاں پہ امیر قطر، سابق امیر قطر کی فوتگی کے حوالے سے موجودہ امیر قطر کے ساتھ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور 2 طرفہ معاملات پر گفتگو کی۔ فیلڈ مارشل ترکی میں کیا کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر وہاں پہ ایک تو ظاہر ہے جس نظر آ رہا ہے کہ کس مقصد کے لیے گئے ہیں، لیکن ایک ایسے وقت میں یہ دورے ہو رہے ہیں کہ جب ایران امریکہ انسٹالیشن کے اوپر اٹیک کر رہا ہے اور ایران کہہ رہا ہے کہ اس نے آلموسٹ مڈل ایسٹ کے تمام جگہ کے اوپر امریکن انسٹالیشن کو ٹارگٹ کیا ہے، ان کے اڈوں کو تباہ برباد کر دیا ہے، اور دوسری طرف امریکہ اسی نوعیت کے دعوے کر رہا ہے کہ اس نے امریکہ کو کہیں کا نہیں چھوڑا اور امریکہ کے 180 سے زائد مقامات کو ٹارگٹ کیا ہے۔ سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، آگے چل کے اس پہ گفتگو کریں گے کہ یہ جنگ کیا پورے مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے یا دنیا کے دیگر ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، یا دوبارہ سے ایک دفعہ پھر امن کو موقع ملے گا۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ جوڈیشری سے کچھ خبریں ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ نسلا ٹاور کا پچھلے دنوں ایک بہت ہی زیادہ ڈسکس ہوا معاملہ کہ نسلا ٹاور کراچی پہلے گرایا گیا اور اس کے جو متاثرین ہیں وہ بیچارے کچھ مر گئے، کچھ بھوک ہڑتال کرتے کرتے بیچارے قبر تک پہنچ گئے اور نسلا ٹاور کو گرا دیا گیا، اور اس کے بعد فیصلہ آیا کہ نسلا ٹاور کو گرانے کا فیصلہ غیر قانونی تھا۔ اسی طرح منال ریسٹورنٹ اسلام آباد میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک تفریح مقام بھی تھا، ایک کمرشل وینچر بھی تھا۔ اس کے حوالے سے جسٹس فائز عیسیٰ نے فیصلہ دیا اور اب یہ فیصلہ آئینی عدالت کا آیا ہے کہ یہ فیصلہ بھی غلط تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ 40-50 سال کے بعد کہا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کا فیصلہ غلط تھا۔ نسلا ٹاور، منال ریسٹورنٹ کے ساتھ ساتھ ون کانسٹیٹیوشن، اس کا فیصلہ بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ کیا عدالتوں کے اندر سے اس طرح کی خبریں آئیں گی تو اس کے بعد عوام کا ان اداروں کے اوپر کتنا اعتماد باقی رہے گا، اور پاکستان کی جوڈیشری کا پاکستان کے باقی معاملات کے اندر کس قدر عمل دخل ہے، اور جوڈیشری کو کیا اور بہتر ہونا چاہیے، یہ موضوع بھی آج ہماری بحث کا حصہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں جی آر بلوچ صاحب، آپ ان کو اکثر ہمارے پروگرام میں دیکھتے ہیں، سابق سفارتکار ہیں، دانشور ہیں، مصنف ہیں۔ دوسرے ہمارے معزز مہمان ہیں آصف باجوہ صاحب، پی ایم ایل این سے تعلق ہے اور سینئر پارلیمنٹرین ہیں۔ تیسرے مہمان ہیں جی اظہر صدیق صاحب، اور اظہر صدیق صاحب کو بھی آپ اکثر دیکھتے ہیں جی، پی ٹی آئی سے تعلق ہے، سینئر معروف قانون دان ہیں، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی، سینئر دفاعی تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آر بلوچ صاحب، مڈل ایسٹ کی صورتحال سے آغاز کر لیتے ہیں جی۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی ایک خوفناک دوبارہ جنگ کا آغاز ہوا، بہت بڑے خوفناک دھمکیوں سے ٹرمپ نے آغاز کیا اور ایران کے اوپر بمباری کی، لیکن حیران کن حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایران پھر نہیں جھکا، ایران نے پھر ریٹیلیٹ کیا، اور ایران نے پوری طاقت کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ امریکہ کے رہی سہی جو انسٹالیشن تھی ان کو ٹارگٹ کیا۔ تو کیا لگ رہا ہے آپ کو آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ بڑا مشکل ہے، کرسٹل بال تو آج کل دھندلا ہو جاتا ہے جب بھرمار ہوتی ہے بیانوں کی یا ٹویٹس کی، تو اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس کرسٹل بال کو صاف شفاف رکھا جا سکے اور سچائی کی بات کی جائے۔ تو سچائی کی بات 2-3 ہے جو میں کروں گا، تلخ لگیں گی ہمیں یا کچھ لوگوں کو، لگے ڈزنٹ میٹر۔ آئی تھنک ہوا یہ کہ دنیا نے اور ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے جو بھی تھے پاکستان کے ساتھ، جو امن کے دائی تھے اور ابھی تک بھی ہیں، انہوں نے
کوئی زیادہ ہی اعتماد کر لیا دونوں ہی وارنگ پارٹیز پہ، ان کی ایک لحاظ سے کہ دے ریلی وانٹ پیس، اور ان کو میرے خیال ہے ہم بہت مشکل سے منا کے لائے کہ پیس از دا اونلی راستہ جس سے آپ کے آبجیکٹو مکمل نہیں تو کچھ مل سکتے ہیں۔ جنگ فقط اور فقط تباہی کا نام ہے، یا تباہی کا دوسرا نام جنگ ہے۔ لیکن وہ ہماری دوا یا دعا دونوں ہی میرے خیال ہے کو ناکافی تھے، یا ایک لحاظ سے اس کا اثر بڑا جلدی ختم ہو گیا، کیونکہ جو باقی زہر آلودہ بیانیے تھے، یا وہ زہر آلودہ جو ازدہے ان کے اپنی پوٹڑی میں ہیں، مارک مائی ورڈ آئی ایم سیئنگ، کہ دونوں فریقین کی اپنی پوٹڑی میں ہے جو ان کو ڈنگ مارتے ہیں، اور وہ جو ہم نے ان کا زہر نکالا ہے اس سے دگنا زہر ان کے جسم میں سرائیت کر جاتا ہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ وہ زہر دوبارہ پھر اس کو ڈسا گیا ہے، اس سسٹم کو بھی جو ہمارے قریب ہے، اس سسٹم کو بھی جو ہم سے بعید ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پاس اب بھی کوئی ٹونک ہے، کوئی بھی اینٹی ڈوٹ ہے جو اس جنگ کے زہر کو، جو زہر آلودہ ہو چکا، وہ ان کا نیریٹو بھی، ان کی سوچ بھی، اور جنگ کی طرف جائیں گے؟ بڑا مشکل ہے کہنا، یعنی آپ یہ کہہ کیونکہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپوائلرز تھے، جو ناگ تھے، جو ازدہے تھے جی ان کی پٹاری بالکل میں، بالکل وہ امن کی فاختہ کو وہ ڈنگ مارنے میں کامیاب ہو گئے، یعنی انہوں نے کامیاب ڈنگ مارا اور امن اب پیچھے چلا گیا اور اب جنگ آگے بڑھے۔ بالکل بالکل۔ اوکے، یہاں تک میں خاموش ہوتا ہوں، پھر اگلے دوست بولیں گے تو پھر آگے چلیں گے۔ اچھا، سر دست برگیڈ صاحب، جی آر بلوچ صاحب آپ کو پتہ بڑی نفی تلی بات کرتے ہیں اور ہمارے ویورز کو ہمیشہ انلائٹن رکھتے ہیں مختلف چیزوں سے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اسپائلرز کامیاب ہو گئے ہیں اور امن کو جو ایک موقع پاکستان نے لے کے دیا تھا اور اس کی کاسٹ بھی ہم پے کر رہے ہیں، بڑی ہیوی کاسٹ ہے۔ بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، افغانستان سے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ اسپائلرز پاکستان کو بھی ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ازدہے جو ہیں امن کو ناکام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصل میں معاہدہ ہی ازدہوں سے ہوا تھا، اچھا، تو اس لیے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کوئی اندر سے تو بعد میں لوگ آئیں گے، جب اوپر والے لوگ اس چیز پہ راضی نہ ہوں، وہ کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ جس دن یہ معاہدہ ہوا تھا اس دن سب نے، میرا خیال ایوری باڈی سیڈ کہ معاہدہ تو ہو گیا، بٹ اٹس ویری فریجائل۔ اب وہ فریجلٹی دو وجہ سے تھی، ایک تو اسرائیل کا کریکٹر تو آپ سب کو پتہ ہے، پوری دنیا میں ہر ایک کو پتہ ہے، شیطان یاہو کو ہی پتہ ہے، ICJ نے جینوسائڈر کہا، اور اس نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ جی مجھے قبول نہیں ریلیٹ ٹو دس۔ پھر ڈین گیبریل جو ان کا ڈیفینس منسٹر، اس کا بھی اب ریئیکشن ہے، اس کا برتاؤ آپ نے دیکھا، اسرائیلی کیبنٹ کا برتاؤ آپ نے دیکھا، لیبنان میں جو کچھ اسرائیل کر رہا تھا وہ بھی آپ نے دیکھا۔ پریکٹیکل ریالٹیز ہے، اس میں کوئی مجھے کوئی مطلب ہے فکشن کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ پریکٹیکل ریالٹیز ہے کہ جو کوئی لیبنان میں اسرائیل کر رہا تھا وہ بھی آپ نے دیکھا، کہ وہ باوجود اس کے کہ لیبنان کے اندر جنگ بندی واز ون آف دی کلاز، اسرائیل ڈیڈ ناٹ ایگری ٹو اٹ، اور انہوں نے لٹانی ریور تک اور باقی ساؤتھ اینڈ نارتھ لٹانی ریور انہوں نے اپنا قبضہ جاری رکھا۔ پھر اس کے درمیان لبنان کے مذاکرات بھی ہوئے، اس کے اندر حزب اللہ بھی آ گئے، حماس بھی آ گئے، حزب اللہ بھی آ گئے۔ اب بات یہ ہے کہ جو معاہدہ جو ہو رہا تھا اس کو سائن کیا ٹرمپ نے، ٹرمپ کے کریکٹر کا بھی آپ کو پتہ ہے، اس کو میں جتنی اس کے کریکٹر پہ روشنی ڈالوں وہ طریقہ، میں صرف ایک بات کہوں گا کہ جو شخص ایپسٹین فائل کا مجرم ہو اور اس کی چھوٹے چھوٹی بچیوں کے ساتھ ننگی تصویریں آ گئی ہوں، وہ کس قسم کریکٹر کا آدمی ہوگا وہ آپ خود اندازہ لگا دیجیے گا۔ اور اس سے پہلے جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا اس وقت جو اس کی بڑبڑ قسم کی اسٹیٹمنٹ آ رہی تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ نے سائن کی، تو وہ جب جاتا ہے نیٹو کے اجلاس میں، وہاں جا کے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی وہ تو معاہدہ تو جی ختم ہو گیا، اور ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ پھر وہ ایرانین نیشن کے لیے بڑے توہین آمیز الفاظ کم الفاظ استعمال کرتا ہے۔
اگر آپ ٹوٹیلٹی میں دیکھیں تو میرا خیال جو اس وقت امریکن ایڈمنسٹریشن یا امریکن جو لوگ ہیں، امریکن جو پاور اسٹرکچر ہے، اس سے بڑا کم کوئی نہیں، ان سے گندے ترین لوگ کوئی نہیں ہے، اس سے غلیظ ترین لوگ کوئی نہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ فارغ ہو گیا ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی، وہ لنسی گرام جو پیدائشی زیونسٹ تھا، اور جو کہہ رہا تھا ایران پہ حملے پہ یا اپنا رشیا پہ حملے میں سب سے زیادہ وہ آگے ہوتا۔ اب بات یہ ہے کہ جہاں پہ یہ چیز کھڑی ہے، اس سے آگے آپ کیا جائیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو ٹرمپ نے کر رہا تھا وہ کر دیا، جو ایران کر رہا ہے، ایران نے کہا تھا ہم تو ہر چیز کو رسپونڈ کریں گے، ایران نے رسپونڈ کیا، ایران نے کویت پہ بھی حملہ کیا، ایران نے بحرین پہ بھی حملہ کیا۔ ٹرمپ کیا ٹرمپ نے میزائل سے حملہ کیا، F-35 سے حملہ کیا، ایریل حملہ کیا، سویلین ٹارگٹس کو اٹیک کیا، ادر دین دی ملٹری ٹارگٹ۔ اس سے پہلے بھی 2000 پاؤنڈ کا بنکر بسٹر بم جو ہے ٹرمپ صاحب استعمال کر چکے۔ اس کے بعد کیا رہ گیا آگے؟ اب کیا آپشن کیا ہے؟ آپشن میں اب جو نظر ہم جو ملیٹریلی چیزوں کے پولیٹیکلی چیزیں تو اس طرح چل رہی ہیں کہ اس نے کہا کہ سیز فائر ختم ہو گیا لیکن معاہدے جو اپنا وہ بات چیت ہے وہ جاری رہے گی۔ اچھا یہ سیز فائر ختم ہو گیا تو بات چیت کن چیزوں پہ ہوگی؟ جو ان کا مین آبجیکٹو تھا کہ جی ہم نے ایران کا جو یورینیم ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنا، وہ کس طرح ڈائلیوٹ ہوگا اگر وار چلتی رہے گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، ایک چیز تو میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا اور میں نے یہ کہا تھا اور بار بار یہ کہا ہے کہ یہ مذہبی جنونیت پہ بیس کر کے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اس میں زیونسٹ اور نیو کون لابی جو دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں اور ٹرمپ بھی انہی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے ایران کو آبلیٹریٹ کرنے کے اور ایران کی تباہی کرنے، یہ ایران کو تباہ کر، دس از دیئر بیسک پرپز۔ اب اگر یہاں تک ان کا مقصد پورا نہیں ہوا تو آگے وہ کیا سوچیں؟ ابھی آپ کو پتا ہے کل جو ہے ایک بڑی کلوز ڈور بڑی ہائی کلاسیفائڈ بریفنگ ہوئی ہے پینٹاگون میں، پینٹاگون کے اندر ریپرزینٹ اپنا ریپبلکن کی اور ڈیموکریٹس کی، اور وہ جو سینیٹرز ہیں ان کے ابھی کچھ ٹویٹس، ان کے کچھ اپنی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اور وہ اپنا جس میں جس کی بھی وہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے اس کے اندر ایک چیز کامن ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سے نکلا کس طرح جائے۔ یعنی کیا اس میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا، اگر کسی چیز کو آپ ملیٹریلی دیکھنا چاہتے ہیں there are two options۔ برگیڈ صاحب اس میں نکلنے کا تو حال پاکستان نے دے دیا تھا اور باعزت طریقے سے امریکہ اس میں سے نکل بھی گیا تھا۔ اگر کوئی نکلنا ہی نہ چاہے، نہیں اگر کوئی نکلنا نہ چاہے تو اس پہ بات کرتا رہے کہ کیسے نکلا جائے۔ میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں نا، وہ تو انہوں نے کہا کہ وہ بیک برنر پہ چلا گیا ہے۔ ابھی اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں آپ نے دیکھ رہا ہے کہ آگے وہ اسٹریٹجی کیا سوچ رہے ہیں، دیٹ از واٹ یو ہیو ٹو تھنک۔ اور وہ جو اسٹریٹجی آگے ملیٹریلی بڑا بریفلی اگر آپ سوچ رہے ہیں اس کو دیکھنا چاہیں تاکہ اس کے بعد ٹرمپ کی انٹینشن کو آپ دیکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ چیزیں یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں، ابھی جیرارڈ فورڈ اور ابراہم لنکن کو لا کے مسقط کے نزدیک اپنا گلف آف عدن میں لا کے کھڑا کر دیا۔ کیا وہ کسی نیول بلاکیڈ نیول اٹیک کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں تو نیول اٹیک کرتے ہیں تو وہ بیس کون سا ہوگا؟ کیا یو اے بیس ہوگا، کیا کویت بیس ہوگا، کیا بحرین بیس ہوگا؟ اگر وہ اس کے اندر جو ہے فزیکل آپریشن گراؤنڈ آپریشن کرتے ہیں پھر کیونکہ آپ کو کوئی بیس چاہیے اپنے گراؤنڈ آپریشن کو لانچ کرنے کے لیے، اگر آپ ایریل ڈراپ کرتے ہیں تو وہ تو کہنے اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں برگیڈ صاحب بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس پہ تو بات میرا خیال ہے کرنی پڑے گی کہ کیا وہ بیس آپریشن کر بھی سکیں گے گراؤنڈ کے اوپر، وہ کبھی لینڈ کر بھی سکیں گے ایران کے اندر یا نہیں؟ یہ جو ہے نا یہ تو بات کی بات ہے نا، پہلے سوچو ان کا دماغ کیا سوچ رہا ہے۔ اوکے، وہ تو اس کو تو کیا پینٹاگون نے نہیں بتایا تھا اس کو ٹرمپ کو کہ اگر آپ اس رجیم کو چینج کریں گے تو اس سے زیادہ ہارڈ رجیم آئے گا؟ یہ سی آئی اے کی بریفنگ تھی نا، دو ہفتے پہلے ٹرمپ کو دی گئی تھی، انہوں نے کہا تھا ایران کے پاس کوئی میزائل ہی نہیں ہے جو 15,000 کلومیٹر تک مار کرے، اس کے باوجود اس نے حملہ کر دیا۔ So you imagine what is in the mind of Trump. بالکل ٹھیک، he is not ready to face defeat، اور وہ اس چیز میں کوئی بھی پاگل پن کر سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اوکے آصف باجوہ صاحب ہمارے ساتھ اظہر صدیق صاحب بھی موجود ہیں، جی ویلکم کرتے ہیں۔ آصف باجوہ صاحب، یہ جو ساری سچویشن کو آپ دیکھ رہے ہیں، ایران نے تو پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ عمان کے اندر جو امریکن انسٹالیشن تھی اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، کویت میں کیا گیا ہے، بحرین میں کیا گیا ہے، قطر میں کیا گیا ہے، اردن میں کیا گیا ہے، کوئی جگہ انہوں نے چھوڑی نہیں۔ اب تو
तमाम मिडिल ईस्ट के ममालिक को वार्निंग भी दी है ईरान ने। उन्होंने कहा कि जी हमें तो सबके खिलाफ लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और जो ईरान से खबरें आ रही हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है, उसके मुताबिक तो ईरान बहुत टफ टाइम दे रहा है। तमाम अमेरिकन जो अड्डे थे सबको टारगेट बड़ी कामयाबी के साथ ईरानी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान दोबारा को रोल प्ले कर सकेगा? आज अज़रबैजान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अमन का ये मामला हल कर सकता है, जो इस तनाज़े को हल करने की पोजीशन में है। देखिए सर, जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब ने और बलोच साहब ने इंटरप्रेट किया, बिल्कुल मुझे उससे इत्तेफाक है कि ईरान ने बड़ा सख्त रिटेलिएट किया है। जिस तरह अभी आप फरमा रहे थे, तमाम ममालिक के नाम लेकर के वहां पे इन्होंने बड़े जबरदस्त हमले किए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि एट द एंड क्या होगा। एट द एंड ये है कि वही बात जो ब्रिगेडियर साहब ने की कि वो तबाह बर्बाद कर देंगे ईरान को। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को और दीगर जो मीडिएटर्स हैं, बिलखसूस सऊदी अरब के या कतर के या तुर्की वाले या जो अच्छा बाजवा साहब एक हमारी मुसलमानों की एक ईमानी कैफियत भी होती है। हम इतने इस मामले में डरते क्यों हैं या इतने मायूस क्यों हैं कि वो बर्बाद कर देंगे, जबकि ईरानी इस तरह नहीं सोचते। ईरानी आखिरी बच्चे तक लड़ना चाहते हैं और रेजिस्ट कर रहे हैं। तो हमें कैसे यकीन है कि ईरान को बर्बाद कर देंगे? हमें कैसे पता चल गया? मैं कहता हूं, मैं एग्री करता हूं, आपकी बात दुरुस्त है। बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, बेशुमार हमने अप्रिशिएट किया है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने ये दूसरी राय दी हो। लेकिन सर आप देख लें, इससे पहले जहां जहां पर भी अमेरिका ने हमला किया है वहां पर क्या हालात है आज, नंबर 1। नंबर 2, क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे? दुनिया, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मुझे ये बात शायद नहीं कहनी चाहिए कि दुनिया में आज भी एक ही लॉ प्रिवेल करता है जिसका नाम है माइट इज राइट। पंजाबी में कहते हैं तगड़े दा 7वीं 100। पाकिस्तान की यही है, पाकिस्तान में भी यही है। नहीं देखें, नहीं पाकिस्तान में ये नहीं है। मैं आपको ये भी बात बता दूं, आपने पूरी दुनिया का कहा, पूरी दुनिया में है। मैं मेरी बात सुन लें। नहीं, मैं जंग की बात कर रहे हैं, आप दूसरी तरफ ले गए बात को। अच्छा। मैं जंग की बात कर रहा हूं। देखें, पाकिस्तान ने जनरल आसिम मुनीर ने, फील्ड मार्शल ने उनको कैटेगरिकली कहा कि हम ये सुन रहे हैं कि इंडिया और इजराइल की कॉन्स्पिरेसी है कि पाकिस्तान को भी इन हालात में वो टारगेट कर सकते हैं। लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप, आप ये जान रखिए, ये खातिर जमा रखिए कि अगर किसी ने हमारी तरफ देखा भी तो हम उसकी जान निकाल देंगे, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फिर सोच तब्दील हुई। आज अच्छा। भी जब तक पूरी दुनिया देखे, तमाम ममालिक जो है वहां उन्होंने अड्डे दिए हुए हैं। और इधर भी तो पाकिस्तान ये है, इसने सबसे पहले इनकार किया कि हमने नहीं अड्डे देने आपको, ये पाकिस्तान ने कहा। तो मैं ये समझता हूं कि आज भी मीडिएटर के ऊपर जो इस्लामाबाद पीस टॉक थी या उसके बाद जो स्विट्जरलैंड में हुई, उसके बाद आज फिर उससे बढ़ के जरूरत है इस बात की। हमें सिर्फ एप्रिसिएशन की या क्रिटिसिज्म की जरूरत नहीं है। आप देखें कि पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में इकोनॉमी किस तरफ जा रही है पाकिस्तान की। आज ठीक है, हम यहाँ पे बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं, हम बर्दाश्त भी करते हैं, लेकिन आप देखें कि अगर यही हालात रहे तो हम कहां जाएंगे, पेट्रोल कहां पहुंचेगा। और आमना उर्वस बंद होने के बाद जो आज देखें, पाकिस्तान से किसी किस्म के कोई जो जहाज है वो कहीं एक्सपोर्ट के लिए नहीं जा रहे। जो एक कंटेनर का किराया, उसका जो फेयर था $3000 था, आज उसका किराया $9000 है। सर आप जरा सोचें। बाजवा साहब जंग को तो 6 महीने हुए हैं। पिछले साल इसका मतलब है कि लाखों के हिसाब से कंटेनर जा रहे थे जो आज रुक गए हैं। और भाई पिछले कई सालों से यही हालात है, ना कोई फैक्ट्री चल रही है, ना इंडस्ट्री चल रही है, ना एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये ऐसे ही हालात है, कुछ जंग की वजह से थोड़े हुए हैं। फैक्ट्री भी चल रही है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है आज आपने कुछ गलत खबरें पढ़ ली है कि कोई फैक्ट्री चल नहीं रही। सारा निजाम, ये अजहर सदीक साहब ने निजाम चल रहा है।
अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब ने ये गलत खबरें जो हमारे तक पहुंचाई हैं, हम अजहर सिद्दीक साहब से पूछ लेते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, बाजवा साहब कहते हैं कि ये कोई गलत खबरें, कोई गलत स्टेशन पे चले गए हैं। आप मुझे बताएं कि ये जंग तो हुई है अभी, और दूसरी बात, बाजवा साहब कहते हैं कि ईरान को अमेरिका बर्बाद कर देगा। मैंने उनसे भी खैर ये बात की है, ये एक जज्बा ईमानी अगर ईरानियों के अंदर मौजूद है तो हम क्यों इस बात की पेशीनगोई कर रहे हैं, और हमें क्यों इस बात का यकीन हो गया है कि ईरान को बर्बाद कर देगा? वो कैसे बर्बाद कर देगा? ईरान मुकाबला कर रहा है। बहुत शुक्रिया जुल्फकार राहत साहब, बात तो सच है मगर है रुसवाई की। ओए होए, हम अपने दीन, हम तो दीन से दूर हो गए। कुरान मजीद में है यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, जो इनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से होगा। किसने बनाया ये भाई? मेरे रब्बे पाक ने फरमा दिया, और फॉर ऑल टाइम टू कम। हम तो, आपको पता है, हम तो नोबल नाम दे रहे थे। अजहर सिद्दीक साहब, बाजवा साहब की किसी यहूदो रूस से कोई दोस्ती नहीं है, ये तो बड़े मलंग आदमी है, पाकिस्तानी नहीं, आदमी। वो मलंग आदमी है ना, क्या करें हम। वो मलंग आदमी इसीलिए किसी ओहदे पे नहीं है ना, वरना तो जो ओहदे पे आपने सारे देख लिया है ना, जो वोजरा है, मशीर है, आप अंदाजे कोई मुझे एक बता दे माजरत के साथ, बातें जितनी आ जाए मैं चैलेंज करता हूँ इनकी पूरी काबीना को, कहाँ बैठना है, ले आए, एक एक इश्यू पे आ जाते हैं, कोई ज्यादा लंबी बात नहीं होगी। अच्छा, जो समझने वाली बात है ना, जो समझने वाली बात है कि पाकिस्तानी तारीख की नालायक तरीन ये हुकूमत है। ओए, ना खारजा पॉलिसी पे इनको अबूर हासिल है, ना इनको अपना सियासत के ऊपर, ना रियासत के ऊपर, ना ही इन्हें हिस्ट्री के ऊपर अबूर हासिल है। नालायक तरीन ते इन्ना जोर दिता है तुसी गल, तुसी नालायक ते इतना जोर दिता है, हालांकि पाकिस्तान दी गवर्नमेंट ने इतनी जबरदस्त डिप्लोमेसी जिहड़ी ओहदा मुजाहरा कीता है। बाजवा साहब तो गल नहीं आ रही। मैं पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, पूरी दुनिया अप्रिशिएशन दे रही है। मैं सुनिया ने मेरी भी सुन लो ना, जी, जी। मेरी भी सुन लो। मैं देखो, अच्छा देखो, मेरी एक गल बड़ी वाज़ेह है, ते फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हर एक नूं पता है, बच्चे नूं पता है, अल्लाह रखे मोहम्मद बूटे नूं पता है, चरणदीन नूं पता है, अमरीका च पता है, इंडिया च पता है, हर जगह पता है कि एक शख्स जिन्हें यह सारा निजाम आगे लेके चले, और ना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। साढ़े इख्तलाफात बहुत से इश्यूज थे अपनी जगह सही, लेकिन सवाल है कि जनाब वो ये ना है, वो तिरछी टोपी पहन के, गम बूट पहन के, और आप वो अपना रात को स्विमिंग पूल में नहा कर आप समझेंगे आपको बहुत बड़े इंटेलिजेंसियां बताए ना, है क्या इनके पास यानी जाके ईरान की क्यादत देखें, वो कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, कितने अरसे से जंग लड़ रहे हैं। देखिए मुल्क की उन्होंने जंग लड़ी है, मुआशी जंग भी लड़ी है। हमें सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, पता नहीं हमारी मईशत कहाँ चली गई है, सत्यानाश कर दिया इस मईशत का, कर्जे लेकर। और ये जो हमें बेवकूफ बनाते हैं ना कि जंग की वजह से तेल की कीमतें बढ़ी हैं, खुदारा यार मैं ये फिर चैलेंज कर रहा हूं, अब तो बातें बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई ना, खुद मानते हैं। यानी हमें पहले बताया तेल महंगा, वो पता चला जनाब तेल नहीं महंगा, वो पीडीएल था जो लोगों की जेबों में से निकाला गया। वो पीडीएल यानी वो जो इनकम टैक्स नहीं इकट्ठा कर रहे थे ना, वो सारा यहां से निकाला गया। फिर आपके पास क्या रह गया वो जनाब, अच्छा उससे आपने देखा कि वो पेट्रोलियम की कंपनियां जो नुकसानों में जा रही थी वो फायदे में आ गई। और अब तो जो बिजली की कीमतों में जो चोरी चकारी थी वो भी हम और आप दे रहे हैं। और अब वजह क्या है? देखिए इस वक्त अपोजिशन जमातें ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना किरदार नहीं अदा कर रही। देखिए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बड़ी जदोजहद अपनी जगह चल रही है और चलनी भी चाहिए, लेकिन ये वाला महाज इनको खुला दे दिया। मुझे ये बताएं, ये अपना जो रोजमर्रा अशिया की हालत हुई पड़ी है, जो आपकी पेट्रोल के हवाले से देखे, महंगाई के हवाले से देखे, कोई एक ऐसा जगह बता। अभी किस दिन चेक ना कर लीजिएगा जुल्फकार राज साहब, आपकी गाड़ी पे पता लगेगा कि जनाब 2 लाख रुपए जुर्माना हुआ पड़ा है, एक स्टॉप में वायलेशन की 10,000 आ गया। और वो इतना बदमाशी है, आप कहां मैं क्या बात करूं, वो टूल टैक्स बढ़ा दो, पता नहीं कोई रह गया है। वो यार इस मुल्क में जीने दो यार लोगों को, यार कहां जीने दे रहे हो तुम लोग तो यानी अगर चाहते। अच्छा वायलेशन को छोड़ने सर। नहीं मैं कब कह रहा हूं बाजवा साहब, वजह क्या है, आप रहना चाहते हैं, आप गालिबन रहते हैं अमेरिका के अंदर,
جائیں ذرا سڑکوں پہ, وہ سائیکلیں چلتی ہیں, گدھا گاڑی چلتی ہے, موٹر سائیکل چلتی ہے, کوئی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ وائلیشن کا تو ایشو ہی نہیں ہے یہاں, تو آپ بتا لگا ریویو کا نظام نہیں. میں نے تو چیلنج کیا, مجھے تو آپ سے زیادہ پتا ہے. یعنی جتنی بدماشی ہو رہی ہے, جتنا جگہ ٹیکس, یعنی کیا کر دیا آپ نے. آپ کے گڈ گورننس دیکھیں, وہ 2000 کے قریب ابھی لیٹسٹ رپورٹ ہے, یہ بندے مار دیے سی سی ڈی نے. یار یہ گڈ گورننس ہے, وہ یہ نظام ہے اس ملک کا. تو بھائی یہ بربادی کیا, وہ آتی ہے ٹک ٹاک پہ چند تصویریں لگاتی ہیں, بتاتی ہیں جی میں نے پتہ نہیں کیا کر لیا. او ہو وہ جی اٹھا لی یار, وہ صفائی ستھرا کا, او بھائی یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. اظہر وہ صدیق روزانہ گلیاں صاف صاحب, کرتی ہے, آپ تصویریں لگا رہی اظہر ہوتی ہو. صدیق یار صاحب کیا خدا بات یار, کر رہے ہیں, وہ سیکھ لو. سی سی ڈی اگر کی وجہ سے تو کہتے ہیں کرائم ختم ہو گیا. کدھر چلے گئے ہیں ٹاپک کیا ہے ذوالفقار علی صاحب, ٹاپک کیا ہے, کدھر چلے گئے؟ وہی بتا رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ کی فارن پالیسی فارغ ہے, آپ کی لوکلائز جتنی سیاست ہے وہ سب فارغ ہے. ٹھیک ہے, وہ بھئی آپ کے پاس مجھے یہ بتائیں اظہر صدیق صاحب میں واپس کیا ہونی چاہیے, واپس آتا ہوں. کیا ہونی چاہیے فارن پالیسی, آپ مجھے بتا دیں کہ کیا فارن پالیسی ہونی چاہیے, بتا دیں کیا فارن پالیسی ہونی چاہیے. چلو یہ بات پوچھ لیتے ہیں مجھے بتا دیں کہ کیا ہونی چاہیے باجوہ صاحب یہ پوچھ لیتے ہیں, جیئر بلوچ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. باجوہ صاحب, پاکستان کا کردار شاندار ہے, مجھے پرائم منسٹر کا کردار شاندار ہے, اور پوری دنیا آپ کیا دیں گے. باجوہ صاحب, فارن پالیسی کو دیکھیں نا, کسی دنیا کے ملک کے تعلقات آپ کے ساتھ نہیں تھے. باجوہ صاحب جیئر بلوچ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جیئر بلوچ صاحب, آپ نے پاکستان کے بغیر نہیں چل سکتا. چلو اظہر صدیق صاحب جب آپ تھے موقع دیں یار. اس وقت مجبوری نہیں تھی, کیا وہ پاکستان کے پرائم منسٹر نہیں تھے, کیا وہ پاکستان کے پرائم منسٹر نہیں تھے, بتا دیں اس وقت پاکستان نہیں تھا, کیا بات کرتے ہیں. سوال رکھتا ہوں آپ پہ. چلو آپ سے یہ اظہر صدیق صاحب, باجوہ صاحب ایک منٹ, باجوہ صاحب یار ایک منٹ, یہ بند کریں یار مائک بند. اچھا اپنا جیئر بلوچ صاحب, آپ ذرا تھوڑی رہنمائی کر دیں کہ جس طرح ایران نے بحرین, کویت, عمان, اردن سارے اڈوں کو ٹارگٹ کیا ہے, وہاں پہ امریکن اڈوں کو. عمان سے تو بڑی دوستی تھی ایران کی, بڑے حالات بہتر تھے, عمان آل آؤٹ جا کے ایران کے ساتھ کھڑا رہا. یہ جو جنگ پھیل رہی ہے, یہ آخر یہ کیا رخ اختیار کر رہی ہے؟ اور دوسری ڈپلومیسی کی بات ہوئی, پاکستانی ڈپلومیسی آپ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ڈپلومیسی ہے یا کوئی مزید اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ سوال میری طرف ہے, آپ کی طرف. شکریہ. دیکھیے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ زبانی کلامی ڈپلومیسی کے بجائے کیوں نہ ہم ڈپلومیسی کو ناپ تول کے نظام سے دیکھیں. ٹھیک ہے, ایک طرف رکھتے ہیں ہم جی سی سی کو, اور ایک طرف رکھتے ہیں ہم ایران کو, ایک طرف رکھتے ہیں ہم یو ایس کو, اسٹروک اسرائیل کو. اس کے بعد آپ کو اپنی فارن پالیسی ایز فار ایز دا وار از کنسرن, اس میں آپ کا لاجک سمجھ میں آ جائے گا. لاجک یہ تھا کہ کس طرح سے یہ جنگ بند ہو جائے, اور جی سی سی جو ہے وہ اس جنگ کا حصہ نہ بنے. کیوں نہ بنے؟ اس لیے کہ جی سی سی میں ہمارے 5.5 to 6 ملین مطلب 60 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں. ہمارے 38.3 بلین US ڈالرز ریمیٹنسز میں سے 25 to 26 بلین ڈالرز مینس 60 to 70% وہاں سے آتا ہے. ہماری انویسٹمنٹ اگر کہیں سے ہے تھوڑی بہت جو ہے وہ یو اے ای اور سعودی عرب سے ہے, باقی کہیں سے بھی نہیں ہے. اس وقت ٹریڈ آپ کا سب سے زیادہ اس وقت جی سی سی کے ساتھ ہے, چاہے وہ ٹرانس ایکسپورٹ ہے یا واٹ ایور اٹ از, ایکسپٹ فار یور ادر ایکسپورٹس ٹو یو ایس اینڈ ادر پلیسز. اور پھر دیکھیے جی سی سی کو میں اکنامک اور انرجی دل سمجھتا ہوں دنیا کا بھی, لیکن اس سے بڑھ کے عرب ورلڈ کا یا مسلم ورلڈ کا. اور any country, it may be America, it could be Iran, it could be Israel, جو کہ ان کو intentionally or unintentionally یا ایز اے collateral damage بناتا ہے, میں اس کو اپنے ملک کی وائٹل انٹرسٹ کے خلاف سمجھتا ہوں. اب ہوا یہ ہے کہ اس جنگ میں جی سی سی کو ایز اے
hostage of war बनाया गया. I'm sure you know the concept of hostage of war. आबादियों को बनाया जाता है, शहरों को बनाया जाता है, और इस हालत में एक खित्ते को बनाया गया है कि हम पे वार करोगे तो हम ये पूरे का पूरा खित्ता उड़ा देंगे, क्योंकि वो खित्ता बड़ा वनरेबल है. उसमें ना तो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल जो है उसकी डेप्थ है, और ना ही डेमोग्राफिक है, ना उसकी आबादी है, ना ज्योग्राफिया है. बस अल्लाह ने उनको तेल ही तेल से नवाजा है. अब मुझे ये बताइए कि कैसे पाकिस्तान ने अमन का क्यों दाई बना. ऑब्वियसली हमारा फर्ज था कि एक पड़ोस में आग लगी है उसको बुझाना. एक मुसलमान मुल्क को एक बड़ी तबाही का सामना है, लाजमी जाना चाहिए था. दुनिया को तबाही का सामना है, जरूर जाना चाहिए था. अब जो सिचुएशन है, मैं समझता हूं कि एज ए मीडिएटर हमें भी अपने कुछ पैरामीटर बनाने होंगे कि देखिए जनाब, हमने पूरी कोशिश की और एक ऐसा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जो है वो MOU साइन करवाया, जो कि मोस्ट लाइकली तमाम लोग मानते हैं कि वो ईरान के इंटरेस्ट में है, या एटलीस्ट उनके जो कोर इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करता है या रेफर करता है, और नजर आता है प्रोटेक्ट करता है. और इसलिए अमेरिका में जो वॉर लॉबी थी, उन्होंने कहा कि दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर. अब अगर आपकी अपनी हुकूमत में ये मसला है, ईरान की बात मैं कर रहा हूं कि पता नहीं किसने फैसला लेना है, या इतनी डिसेंट्रलाइज है कि इतनी स्ट्रेटेजिक कामयाबी को नाकामी में तब्दील करने के दर पे है, और इसके दर पे है कि एक ऐसा एरिया जिसको मैं अपना वाइटल इंटरेस्ट समझता हूं, क्योंकि इसी से आपकी इकोनॉमिक रेजिलियंस है, इसी से आपकी स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस है. आई एम सॉरी, देयर इज नो अदर इंटरेस्ट देन प्रोटेक्टिंग GCC. सो आई थिंक मैं आज आपके इस फोरम की तवज्जुह से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान शुड स्टेट कि इनकी सिक्योरिटी हमारे लिए मुकद्दम है GCC की, क्योंकि एक तो हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप, दूसरा कि उनके सबसे बड़े मेंबर की हमारे साथ म्यूचुअल डिफेंस का एक्ट है. और ये बात हमें अपने जो जज्बाती पब्लिक ओपिनियन है उसको भी समझाना पड़ेगा कि वेयर डज आवर एक्चुअल इंटरेस्ट लाई. और उसमें मेरा ख्याल है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप मुझे बुलाते हैं तो मैं इसको अपना पब्लिक फर्ज समझ के आता हूँ. मुझे कोई नंबर नहीं बनाने, ना मैंने इलेक्शन लड़नी है, ना मुझे कोई लाइक डिसलाइक चाहिए. थैंक यू सर. जी अरबलोच साहब, बिल्कुल आप बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ हमेशा ही बात करते हैं, और आज भी आपने बड़ी दो टोक अंदाज में रहनुमाई हमारी की और हमें अपडेट किया. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे. स्टे विद अस.